چشم فلک نے وہ گھڑیاں اور وہ ساعتیں بھی دیکھیں کہ 1974 7 ستمبر کا دن تھا، تقریباً 4 بج کر کچھ منٹس ہو رہے تھے، جس پر ارکان اسمبلی نے دستخط کیے، ایک بل منظور کیا۔ قادیانیوں کو ہماری قومی اسمبلی کے اندر غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا، غیر مسلم اقلیت ان کو نامزد کر دیا گیا، کیونکہ یہ وہ بدترین اسلام کے دشمن تھے جو نام تو قادیانیوں کو ہماری قومی اسمبلی کے اندر غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا، غیر مسلم اقلیت ان کو نامزد کر دیا گیا، کیونکہ یہ وہ بدترین اسلام کے دشمن تھے جو نام تو اسلام کا استعمال کر رہے تھے لیکن اس کے اندر اسلامی تعلیمات کے خلاف کام کر رہے تھے۔ یہ ختم نبوت کے منکر تھے، اور ختم نبوت کا مسئلہ ہمارے مسلمانوں کے ہاں ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر سارے اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ یہ جز ایمان نہیں ہے، یہ اساس ایمان ہے۔ ختم نبوت ایمان کا جز ہے۔ ہم کہتے ہیں ختم نبوت ایمان کا جز نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کی اساس ہے، اور ایمان کی بلڈنگ ہی اس ختم نبوت کے اوپر کھڑی ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان نہیں لاتا، ختم نبوت کو نہیں مانتا، اس کا دور دور سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آج دن ہے ان علماء کو، ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا جن کے سر یہ صحرا جاتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی آواز اٹھائی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے آخری نبی ہونے کو ہماری قومی اسمبلی میں پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، جو بھی آئے گا وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، وہ فراڈیا تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا خاتم النبیین لا نبی، کہ میں نبیوں کا خاتم ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح ہم 6 ستمبر کے دن کو یاد رکھتے ہیں، وہ ہمارا یوم دفاع ہے، اور یہ 7 ستمبر کا دن ہمارا تحفظ ختم نبوت کا دن ہے۔ ختم نبوت ہمارے ایمان کا جز نہیں بلکہ اساس ہے۔ جس طرح یوم شہداء پر، یوم ڈیفنس پر ہم اپنے شہداء کو یاد کرتے ہیں اور ان کے ناموں کو یاد کیا جاتا ہے، یوں ہی دن ہے آج کا 7 ستمبر کا اپنے ان مسلمانوں کو یاد رکھنے کا، ان نوجوانوں کو یاد رکھنے کا جنہوں نے گرفتاریاں پیش کیں، ان نوجوانوں کو یاد رکھنے کا جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے اس مسئلہ کے اندر پیش کیے، اور ان قائدین کو ہم سلام عقیدت خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں وہ ایمان نصیب فرمائے جو ایمان کا اقوی ترین درجہ ہو۔ آمین، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔